بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو انگلش ود اکرام. ڈی اسٹوڈنٹس، آج کی یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو آنے والے میٹرک کے امتحان میں اپیئر ہونے والے ہیں. ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ 18 اپریل سے جو ایگزام سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ایگزام میں اپیئر ہوں گے، تو انہوں نے تیاری کیسے کرنی ہے؟ ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی اچھی خاصی تیاری کی ہوگی. اس سے آگے آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، کون کون سی ایسی ٹپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ بہترین تیاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سامنے اس دفعہ اسپیشلی کوشچن کس طرح کے آئیں گے. کوشچن کس طرح ہوں گے؟ آپ نے بار بار سنا ہوگا سلو بیسڈ، اور اس دفعہ 9-10 کے ایگزام 100% سلو بیسڈ ہوں گے. تو کس طرح کے کوشچن آپ کے سامنے آئیں گے، آپ نے کس طرح اٹیمپٹ کرنے ہیں، تیاری کیسے کرنی ہے. تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ، چاہے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں بھی ہیں، یو آر گوئنگ ٹو اپیئر ان SSC ایگزام دیٹ از اسٹارٹنگ ود افیکٹ فرام 18 اپریل. تو سب سے بنیادی بات، سب سے پہلا ٹپ جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آج کے بعد اسپیشلی، کہ آپ نے فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. جب آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں، آپ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کی تیاری جیسی بھی ہو، آپ کا پیپر جیسا بھی ہو، مشکل ہو آسان ہو، آپ کو آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن پیپر کے دوران آپ کا پورا کے پورا فوکس پیپر میں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیپر میں بیٹھے ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا موبائل استعمال کر لو، آپ کا دل چاہ رہا ہو ذرا فیس بک تھوڑی سی دیکھ لو، یوٹیوب پہ جو آپ نارملی دیکھتے ہیں یوٹیوب دیکھ لوں، کوئی گیم شیم کھیل لوں. اس طرح کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں بالکل نہیں آتا. آپ کا 100% فوکس اس لمحے صرف پیپر پہ ہوتا ہے. تو بس یہی اسٹریٹجی آپ نے اپنانی ہے ابھی سے جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کا پورے کا پورا فوکس پیپر پہ ہونا چاہیے. بالکل موبائل سائٹ پہ، گیم سائٹ پہ، فیس بک سائٹ پہ، جو بھی آپ کا شغل ہے، باہر جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں، بالکل سائٹ پہ رکھ کے آپ کا مین فوکس، اگر آپ اف یو وانٹ ٹو گیٹ گڈ مارکس ان یور SSC، اگر آپ چاہتے ہیں اب اچھے نمبر لیں، آپ اچھے مارکس کے ساتھ اپنی میٹرک کریں، آگے آپ کو اچھے کسی کالج میں ایڈمیشن ملے. میٹرک کے مارکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ پاس ہو جائیں. یہی اگر آپ کا ٹارگٹ ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوکس کے ساتھ 100% فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پڑھتے ہوئے کوئی دوسرا خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے. بالکل 100% کنسنٹریشن، فل کنسنٹریشن آن یور پیپر. یہی سمجھیں کہ آپ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس پیپر ہی ہے. کوئی دوسرا خیال، کوئی دوسری ٹینشن، کوئی دوسری چیز جو آپ کی نارملی روٹین لائف میں ہوتی ہے، بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں، بھول جائیں. forget each and everything, just keep your paper in your mind. اس فوکس کے ساتھ اب آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ کے پاس دن کتنے رہتے ہیں؟ میرے خیال میں 24-25 دن رہتے ہیں ٹوٹل. دوسری چیز، دوسرا ٹپ نمبر 2، کہ آپ نے ایک شیڈیول بنانا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے. جو بچے اسکولوں میں ہیں تو ابھی 5-6 دن کے بعد 30 مارچ سے ویسے بھی چھٹیاں ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی شاید فری کر دیں گے. تو بہرحال اپنا شیڈیول دیکھ کے آپ اسکول جاتے ہیں کہ اسکول نہیں جاتے، میں آپ کو ایک سمپل سی ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا شیڈیول کیسے بنانا ہے. اسپیشلی رمضان جا رہا ہے تو رمضان میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو پلان کرنا ہے. شیڈیول از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ جو دل آیا اٹھائی کتاب پڑھ لی، ذرا دیکھی، موڈ ختم ہوا دوسری کتاب اٹھا لی. نو، دس از ناٹ دا وے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا. آپ نے اپنا ایک پراپر شیڈیول، پراپر ٹائم ٹیبل بنانا ہے. تو میں اسپیشلی رمضان میں یا جب چھٹیاں ہو جائیں گی اس کے لیے آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ رات کو آپ نماز پڑھیں، عشاء کی نماز تراویح پڑھ دیں، پڑھ کے سو جائیں. رات کو آپ کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جائیں، سکون کی نیند کریں. 9 بجے بھی، اب 9:30 بجے بھی سوتے ہیں تو صبح 3 بجے تک، 3 بجے کا الارم لگا لیں. 3 بجے آپ کی مائیں ویسے بھی اٹھتے ہیں سحری کے لیے، 3 بجے ان کے ساتھ اٹھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں تاکہ آپ تھوڑا فریش ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سب سے ٹف سبجیکٹ ٹائم ٹیبل میں رکھ لیں 3 سے 4 تک. سب سے جو ٹف سبجیکٹ ہے اس وقت آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوگا.
صحیح جو چیز پڑھیں گے وہ دماغ میں جائے گی. فوکس تو پہلے بھی میں نے پہلے سے کہا ہے کہ آپ نے پورے فوکس کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پھر 3 سے 4 بجے کے بعد سحری کریں. 3 سے 4 تک سب سے ٹف سبجیکٹ جو جس میں آپ ویک ہیں, جو آپ کو مشکل لگتا ہے, اس کی تیاری کریں. اور تیاری کے لیے ظاہر ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے. جو بھی آپ کے سلیکٹڈ نوٹس جو آپ کو دیے ہوئے جہاں سے آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, جو بھی مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہے, یہ الگ بحث تھی کہ مٹیریل کیسا ہونا چاہیے, لیکن اب یہ بات کرنی میرے خیال میں فضول ہے. تو اس سبجیکٹ کو جس پہ آپ ویک ہیں, جو آپ کے لیے مشکل ہے, اس کو اس وقت رکھ لیں. اس کے بعد 3 سے 4 تک پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. نیکسٹ آپ نے سحری کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے. صبح 4:30 تک آپ سحری کر لیتے ہیں. پھر 5 نماز وغیرہ پڑھ کے 1 گھنٹہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے. اگر آپ اسکول بھی جاتے ہیں پھر بھی 1 گھنٹہ سبجیکٹ نمبر 2, دوسرا سبجیکٹ, یہ بھی وہ سبجیکٹ ہونا چاہیے سائنس کا سبجیکٹ ہے یا انگلش جو آپ کو مشکل لگتا ہے, وہ پڑھیں, اس کی تیاری کریں. جہاں تک آپ کی تیاری ہے, جیسے آپ نے تیاری کرنی ہے, جو آپ نے یاد کرنا ہے, جو آپ نے کانسیپٹ کریٹ کرنا ہے, وہ آگے میں جا کے بات کروں گا کہ کس طرح کے کوشچنز ہیں, کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے. پہلے شروع میں بھی میں نے اس لو بیس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے. تو اس سبجیکٹ کو آپ نے پڑھنا ہے. 2 سبجیکٹس آپ کے صبح کے ٹائم پہ تیار ہو گئے. اب 2 طرح کے ٹائم ہے. اگر آپ اسکول جاتے ہیں تو پھر آپ کی اسٹریٹجی چینج ہوگی. اگر آپ اسکول نہیں جاتے, آپ اگر فری ہو چکے ہیں یا فری جب ہوں گے, اس کے بعد سونا نہیں ہے. پھر بھی ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہے. ایک سبجیکٹ, مطلب میں سمپل کہتا ہوں 10 بجے تک ایٹ لیسٹ آپ کے 4 جو مشکل سبجیکٹس ہیں ان کو آپ نے پڑھنے. چاہے وہ 1 گھنٹہ رکھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ رکھتے ہیں, جو مشکل ہے اس کے لیے 2 گھنٹے رکھ لیں, لیکن پورے فوکس کے ساتھ. یہ جو ٹائم ہے صبح 3 بجے سے لے کر درمیان میں سحری نماز کا ٹائم نکال کے 9-10 بجے تک, یہ بہترین ٹائم ہے پڑھنے کے لیے. آپ فریش ہیں, کھایا پیا بھی ہے, کوئی ویکنس نہیں ہے, مینٹلی فریش ہیں. اسکول جاتے ہیں تو پھر واپس آ کے آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, جو 2 سبجیکٹ میں نے بتائے ہیں. تو بہرحال 4 سبجیکٹس آپ کے مارننگ ٹائم میں, وین آپ ویک اپ ایٹ 3 o'clock, اس کے بعد سے آپ نے 4 مشکل سبجیکٹ کو پورے فوکس, پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. یہ کام اگر 2 ہفتے بھی آپ نے کیا, 15 دن کیا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تیاری اگر یہاں پہ تو یہاں پہ چلی جائے گی. آپ اس میں ایک ریزنیبل امپرومنٹ آپ کو نظر آئے گی. تو اس کے بعد تو آپ نے جانا ہی ٹارگیٹڈ ہے. اب آپ یہ نہیں کہ بس کوئی بھی کتاب اٹھائی پڑھ لی, ادھر سے پڑھ لی, ادھر سے پڑھ لی, نہیں. جن بچوں نے مارکس لینے ہیں وہ تو بہت زیادہ فوکس, بہت زیادہ ٹارگیٹ آپ نے ذہن میں رکھ کے, جنہوں نے کہتے ہیں کہ چلیں تیاری نہیں کی, اس لیول کے ہیں کہ میڈیوکر ٹائپ, اتنا کریں کہ 50% 60% مارکس آ جائیں. تیاری اس طرح ہی کرنی ہے. پھر آپ ظہر کے بعد ریسٹ کریں, نماز پڑھیں, اور ظہر کے بعد 2 ایزی سبجیکٹس جو میں سجیسٹ کروں گا, اسلامیات, مطالعہ قرآن. مطالعہ قرآن بھی ہو جائے گا, رمضان بھی, اگر آپ ویسے تلاوت نہیں کر رہے یا آپ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو دس پریشر, مطالعہ قرآن جو بچوں کو مشکل لگتا ہے اس کو پڑھیں, ساتھ اسلامیات کی تیاری کر لیں. یہ ظہر کا ٹائم ہے جس وقت تھوڑا سا بندہ ویک فیل کرتا ہے, اتنی انرجی نہیں ہوتی, رمضان ہے, اور آپ کا رمضان عید تک ایسے ہی ظاہر آپ کے دن جائیں, اس کے بعد تو پھر 2-3 دن رہتے ہیں آپ کے پاس. تو پھر ظہر کے ٹائم پہ آپ کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ نمبر, چاہے اسلامیات میں لیے جائیں, چاہے انگلش پہ لیے جائیں, چاہے کیمسٹری میں, نمبر ہوتا ہے. تو آپ نے ہر سبجیکٹ کو ڈیو ویٹیج دینی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ سائنس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ادھر انگلش اور اسلامیات اور اردو, مطالعہ قرآن, وہاں پہ آپ کے مارکس نہ آئیں تو اوور آل آپ کی پرسنٹیج تو نہیں آئے گی. تو آپ نے ہر سبجیکٹ کو ڈیو ویٹیج دینا ہے اور اس کے ٹائم پہ. تو یہ بہترین ٹائم ہے ظہر کا ٹائم, نماز کے بعد آپ عصر تک ان 2 سبجیکٹس کو جتنی تیاری کر سکتے ہیں, پورے کنسنٹریشن, پورے فوکس کے ساتھ ان سبجیکٹ کی تیاری کریں. عصر کے بعد نہیں پڑھنا. عصر کے بعد ویسے بھی آپ میں وہ ہمت نہیں ہوتی. باہر جائیں, جو بوائز ہیں باہر جائیں, چلیں پھریں, واک کریں, ریلیکس کریں. اور بچیاں ظاہر گھر میں ہوتی ہیں, وہ اپنے ماں کے ساتھ کچن میں یا ریلیکس کر سکتی ہیں, آرام کر سکتی ہیں, نو ایشو. اٹ ڈپینڈز آن یور ہوم سچویشن. اس کے بعد میکسیمم میرے خیال میں آپ کے سبجیکٹس کلیئر ہو چکے ہیں. 4 میں نے صبح بتائے تھے, 2 یہ ہو گئے, تو یہ مین سبجیکٹس ہیں. پھر مغرب سے عشاء تک یہ ٹائم بھی ہے, آپ ابھی فریش ہیں, آپ نے ابھی افطاری کی ہے, کھانا کھایا ہے, 1 گھنٹہ کم از کم جو بھی سبجیکٹ آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں, اگر سارے ہو چکے ہیں, جو رہتا ہے وہ سبجیکٹ کر لیں, لیکن اس ٹائم بھی آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ 15 سے 20 دن اس شیڈیول کے ساتھ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے,
پھر آپ یہ کہیں کہ میں بہت بڑے نمبر لوں گی یا میں بڑا ٹاپ کروں گا. آئی تھنک دس از ناٹ پاسبل. یہ تو بالکل اینڈ ہے نا. ابھی لاسٹ منتھ میں بھی کوئی اس روٹین سے نہیں پڑھتا تو اس کو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 90% 80+% اس کی پرسنٹیج آئے. دس از ناٹ پاسبل. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو پھر آپ پاس ہو جائیں گے, یا جو لوگ کمزور ہیں وہ شاید پاس بھی نہ ہو پائیں, لیکن یہ روٹین آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے اف یو وانٹ ٹو گیٹ گڈ مارکس. تو یہ میں کوئی 6 مہینے کے لیے بتا بھی نہیں رہا, جسٹ 20 days بھی نہیں ہے, کم ہے. تو یہ اس فوکس, اس سیکوینس, اس شیڈیول, اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, رائٹ. اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو پیپر ہے اس میں آپ کے سامنے کس طرح کے کویشچنز آئیں گے. آئی ٹولڈ یو اس ویڈیو کا سیکنڈ فیز ہے کہ کویشچن کس طرح کے ہوں گے. تو آپ نے آج کل SLO بیس جب آیا ہے, ہماری جو 2006 کی ایجوکیشنل پالیسی ہے اس میں یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں, چلے میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتا, لیکن جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ہم پرانی طرح کہتے تھے MCQs اور لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچنز, تو اب ان کا نام تھوڑا چینج ہو گیا. یہ نام آج کہنے یہ پرانا نام ہے کہ MCQs, CCQs, ERQs اور CRQs. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچنز ہیں. تو ملٹیپل چوائس کویشچن ہی آپ کے ہوتے ہیں. اس میں ہم اس کو سلیکٹڈ رسپانس کویشچن بھی کہتے ہیں, SRQs بھی کہتے ہیں. اور ملٹیپل چوائس کویشچن میں وہی پرانا طریقہ ہے. آپ کا پہلا جو پارٹ ہوتا ہے سیکشن A, جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, ببل شیٹ آپ کو دی جاتی ہے, اس میں سامنے ببل شیٹ کو اپنے پراپر طریقے سے فل کرنا ہے. اکثر بچے یہ ورژن لکھنا بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہی آپ کو ببل شیٹ ملتی ہے تو فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو فل یور ورژن. اکثر بچے ورژن لکھنا بھول جاتے ہیں, اور ورژن نہیں لکھیں گے تو اس کی مارکنگ نہیں ہوگی, یا غلط لکھیں گے تو آپ کا پیپر پر آپ کو ورژن A ملا ہوا ہے, آپ نے B فل کر لیا ہے تو بس سارا پیپر گیا. A کے رسپانس تو اس میں نہیں ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد اپنا نام, رول نمبر, نام لکھنا ہوتا ہے اوپر, رول نمبر آپ نے فل کرنا ہوتا ہے, اور پھر اپنے سامنے رکھیں. جب آپ کو کویشچن پیپر ملے گا تو یہی بات ذہن میں رکھیں کہ جو کویشچن ہے اسی کا رسپانس. کویشچن ادھر آپ نے نمبر 1 ہے, B میں فل کر لیا, ساری ترتیب خراب ہو جائے گی, سارا پیپر گیا. پھر اکثر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. تو بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے, اپنا ورژن فل کرنا ہے, اسی طرح پھر آگے جانا ہے. تو MCQs اس دفعہ وہی بات ہے SLO بیسڈ ہوں گے. MCQ جس طرح پرانے ہوتے تھے ایکسرسائز میں سے سارے اٹھائے, اس طرح کے آپ کے پاس MCQs نہیں ہوں گے. اس دفعہ آپ کے کانسیپٹ بیسڈ MCQs ہوں گے. آپ نے جو بھی ٹاپک پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی MCQ آ سکتا ہے, تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہم انگلش کی بات کرتے ہیں, انگلش میں زیادہ تر گرامر ہوتی ہے. آپ کو ایک سینٹینس دیا ہوا ہے, ہی از اے ویری اسمارٹ بوائے, اسمارٹ کو انڈر لائن کیا ہوا ہے, تو یہ نہیں کہ آپ ڈیفینیشن لکھیں. فار ایگزامپل a word that qualifies noun and pronoun is called dash. یہ ٹریڈیشنل اسٹائل ہے, رٹا بیسڈ ہے. اب آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ انڈر لائن ورڈ کون سا ہے, یہ ناؤن ہے, یہ ورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, ایڈورب ہے. تو آپ کا ایڈجیکٹو کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کہیں گے یہ اسمارٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. اس طرح سینونیمز اینٹونیمز آتے ہیں. آپ کا کانسیپٹ ہوگا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے, تب آپ آگے دیکھیں گے سینونیم فار دا ورڈ دس از دس. اسی طرح باقی سبجیکٹس میں بھی آپ کا اس ٹاپک کا کانسیپٹ کلیئر ہے, اس پہ بیسڈ جو بھی MCQ ہوگا آپ کریں گے. اس طرح نہیں ہے پہلے کی طرح کی ایکسرسائز میں سے رٹا مار لیا بس یہ اس میں یہ آتے اس میں یہ آتے, اس طرح نہیں ہوگا. یہ MCQs ہیں. پھر آپ کے پاس دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے دوسرے قسم کے کویشچنز ہیں جس کے ہم شارٹ آنسر کویشچن کہتے ہیں. وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے. وہ کویشچن بھی آپ نے اسی طرح تیار کرنے ہیں, یا تیار کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں, 3 to 4 لائنس. لمبی کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ صرف آپ نے 3 سے 4 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں. میٹرک میں میرے خیال میں 5 یا 7 کرنے ہوتے ہیں. FSC کے ایگزام, چلے اس میٹرک کی بات, جو بھی جتنے بھی آپ کے شارٹ کویشچنز ہیں, شارٹ آنسر کویشچنز ہیں, وہ آپ نے کرنے ہیں 3 to 4 لائن. لیکن ایکسرسائز والے رٹے رٹائے کویشچن نہیں آئیں گے. وہ کویشچن بھی آپ کے کانسیپٹ بیسڈ ہوں گے. کوئی بھی جو آپ نے ٹاپک پڑھا ہے اس پہ بیس کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن آ سکتا ہے. تو آپ نے تھرلی اسٹڈی کرنا ہے, اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے. نہیں کلیئر اب بھی ٹائم ہے, کوشش کرنے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو, تاکہ آپ
اس پہ بیس کوئی بھی کوشچن آتا ہے جو ٹاپک آپ نے پڑھے اس کو آپ کر سکیں، اور اس میں لمبی چوڑی کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ دس کوشچن ہیز بین ٹیکن فرام میں انگلش کی بات کروں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ سے پوچھا کہ واٹس یور نیم، آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنی فیملی سارا خاندان کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عام طور پہ یہ رواج بن چکا ہے اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں، جو آپ کے شارٹ کوشچنز ہیں، یہ بھی 2006 کی ایجوکیشن پالیسی میں لکھا ہوا کہ شارٹ آنسر شوڈ بی 3 to 4 لائنس، اس سے اوپر کا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو چیز پوچھی گئی ہے اس کا آنسر ہے کہ نہیں ہے. نیچے ڈیٹیل ہم اس طرح کراس کرتے ہیں، لائن مارتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو ضرورت نہیں ہے. ایک چیز آپ سے پوچھی نہیں ہے تو اس کو اتنی لمبی چوڑی کہانیاں، بعض ایون ریفرنس لکھتے ہیں اس میں شارٹ آنسرز میں، اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کا صرف کانسیپٹ چیک کیا جاتا ہے بس، کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے. لمبی چوڑی کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. پھر آپ کا سیکشن سی ہوتا ہے جسے ERQs کہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچن. تھوڑا سا آپ نے ایکسٹینڈ کر کے لکھنا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک لینتھ ہے. وہاں بھی جو چیز آپ سے پوچھی ہے، جتنی ڈیٹیل پوچھیے، میکسیمم میں میٹرک لیول پہ کہوں گا 2 to 3 پیجز. تو لمبے نوٹس رٹے مارنا، لمبے کویسچن یاد کرنے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات پھر وہی ہے، چاہے وہ ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچنز ہیں یا کنسٹرکٹڈ رسپانس کویسچنز ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے جو شارٹ آنسرز ہیں، میں آپ کو لمبی ٹرمنالوجی میں نہیں ڈالتا، اس میں 3 to 4 لائنس کافی ہے. خوبصورت ہیڈنگ دیں، کٹ مارکر یوز کریں، نیچے بلیک پہ اپنا لائن مارکر سے لائن لگائیں، خوبصورت بڑی ہیڈنگ دے کے کویسچن دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی آپ کو شارٹ آنسر ہے اس میں سے ہیڈنگ بنائیں، خود خوبصورت کر کے ہیڈنگ دیں، کٹ والے مارکر سے بلیو سے، نیچے بلیک سے لائن لگائیں. یہ 3 سے 4-5 لائنیں لکھیں بس، اس سے اوپر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح جو ERQs ہیں، ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچنز ہیں، اس میں آپ نے CRQs میں تو یہ 3 سے 4 لائنیں، ERQs میں جو ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچنز ہیں 2 to 3 پیجز. اس طرح ہیڈنگ دے کے خوبصورت کر کے مارجن لگا کے خوبصورت کر کے لکھیں، اور یہ بھی آپ کے کانسیپٹ بیسڈ ہوں گے. اور اس دفعہ زیادہ پاسبل یہ اگر ہر کویسچن کی 2 جزیں ہوں گے، ہم جز کہتے ہیں نا، 2 پارٹس ہوں گے، ایک پارٹ فار ایگزامپل ایک چیپٹر سے، دوسرا پارٹ دوسرے چیپٹر سے، تاکہ آپ رٹائے آپ چھوڑ نہ سکیں. آپ نے ایک چیپٹر پورا چھوڑا ہوا ہے، بس جس طرح پہلے ہم کرتے ہیں نا، ایک چیپٹر چھوڑ دیے، اتنے میں نے تیار کیے، بس پیپر ہو جائے گا. اب پیپر ایسے نہیں ہوگا. آپ نے ہر چیز کو پڑھنا ہے، ہر ٹاپک کو پڑھنا ہے، ہر ٹاپک کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. ایک پارٹ ایک ٹاپک سے، ایک پارٹ دوسرے ٹاپک سے. تو پھر آپ کو اگر دونوں پارٹس نہیں آتے تو آپ کویسچن کمپلیٹ نہیں کر سکتے. یہی چیز ہے جس سے آپ کا کانسیپٹ چیک ہوگا کہ آپ نے ہر چیز جو آپ نے پڑھی اس کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو آپ نے رٹا مار لیا تھا، یہ اتنے چیپٹر میں رٹے مار لیے ہیں، بس پیپر ہو جائے گا جیسے ہو جاتا تھا، لیکن اب نہیں ہوگا. تو یہ کچھ باتیں تھیں. سب سے پہلا پارٹ تو بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ نے تیاری کرنی کیسی ہے. پھر ظاہر پیپر جب سامنے آئے گا اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے تیاری کرنی ہے، لیکن تیاری اسی سٹائل سے آپ نے تیاری کرنی ہے. اس طرح اگر آپ تیاری کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اچھے مارکس لیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. دیٹس آل فار ٹوڈے.